کی زندگی کو ایک باعزت زندگی کے اندر تبدیل کر سکتی ہے وہ شوہر کے اوپر واجب۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، جہاں طلاق کی بات آئی، جہاں طلاق کی بات آئی تو وہاں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعْةٍ مِّن سَعْتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، کہ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے بیوی اور بچوں پر زیادہ خرچ کرے، جتنی گنجائش ہے اتنی خرچ کرے۔ اور اگر کسی کی روزی کو اللہ نے تنگ کر دیا ہے، زیادہ روزی نہیں ہے، اپنے بیوی اور بچوں کے لیے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا ہے، تو کہا جتنا اللہ نے دیا ہے جو میسر ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اسی لیے کہا طلاق کی جب بات آئی کہا کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہا اگر چھوڑنا بھی ہے تو سماجی اور معاشرتی زندگی میں اسلام نے ہمیں اور آپ کو جو حکم عطا فرمایا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ طلاق دے دو، خوبصورتی کے ساتھ طلاق دے دو، اس کی عزت نیلام نہ ہو، اس کی دنیا کی زندگی مستقبل کی زندگی تباہ نہ ہو، اگر اس کے پیچھے بچے ہیں تو ان کا مستقبل تباہ نہ ہو، تاریک نہ ہو۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہمارے ان نوجوان بچوں کی ذمہ داری ہے جن کے کندھوں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داریاں عقد نکاح کے ذریعے سے عائد کر دی ہے اور واجب کر دی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج سماجی اور معاشرتی زندگی بگاڑ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، مقدمات بڑھتے جا رہے ہیں، طلاق کی نسبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، خلا کی نسبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے وہ فتنے ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر جنم لے رہے ہیں، جن فتنوں کی بنیاد یہی ہے کہ ہم اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے بھاگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بیوی کے اوپر بھی کچھ حقوق عائد کیے۔ اس لڑکی کے اوپر جو عقد نکاح کے ذریعے سے کسی بچے کی زوجیت میں دے دی گئی ہے، تو اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر دو اہم باتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت واجب اور ضروری۔ یہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ شادی ہو جانے کے بعد اس بچی کی اور اس عورت کی ڈور اور اس کی نکیل کا مالک اس کا شوہر اللہ رب العالمین نے بنایا۔ اگر وہ کسی دوسرے کے ڈور سے چلتی ہے، کسی دوسرے کے کہنے سے چلتی ہے، کسی دوسرے کے کہنے سے وہ کوئی کام کرتی ہے، گھر سے باہر آتی اور جاتی ہے، تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے۔ اور عورت اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بہت ہی نافرمان عورت ہے، اللہ کے عذاب کی مستحق ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت سے کتراتی۔ آج ہماری اور آپ کی بہنوں، ہماری اور آپ کی بچیوں کی ڈور نہ جانے کہاں کہاں کن کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ اپنی ڈور اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے دے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ جتنی جائز چیزیں ہیں، جو جائز خواہشات ہیں، جو نیکیوں کے کام ہیں، اللہ کی عبادت کے کام ہیں، خاندانوں کو بنانے کے کام ہیں، بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کے کام ہیں، دونوں کی زندگی میں محبت پیدا کرنے کے کام ہیں، دونوں کو جوڑنے کے کام ہیں، دونوں کے رشتوں کو ملانے اور جوڑنے کے کام ہیں، ان تمام چیزوں میں شوہر کی اطاعت اور شوہر کی فرمانبرداری کرنا بہت ضروری۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جنت کی بشارت دی ہے جو نماز پڑھتی ہے، جو روزہ رکھتی ہے اور جو نیکیوں کے کام کرتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ شادی ہونے کے بعد وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بیوی بن چکی۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی اجنبی آدمی کے داخلے کی اجازت دینا یہ شرعی طور پر جائز اور درست نہیں۔ اگر شوہر ناپسند کرتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی اس بچی کے تعلق سے اس کے گھر کے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس بیوی کو چاہیے کہ پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے، بغیر شوہر کی اجازت کے، بغیر مرضی کے، اس کے بستر پر، اس کے بیڈ روم میں، اس کے گھر میں، اس کے عزت و آبرو کی جگہ میں کسی دوسرے کے داخلے کی کوئی اجازت نہیں۔ اس کا مالک شوہر ہے، اس کا مالک شوہر ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جس کا تذکرہ ایک دوسری صحیح روایت کے اندر ہے کہ ان بچیوں کو اور ان بیویوں کو اگر اپنے گھر سے باہر نکلنا تو شوہر کی اجازت ضروری، شوہر کی اجازت کے بغیر وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ سماجی اور معاشرتی زندگی کے اندر بہت سارا بگاڑ اور بہت سارا خلل اور بہت سارے طلاق کے واقعات اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کی اجازت کو کوئی حیثیت نہیں دیتی، اس کو کوئی مقام نہیں دیتی ہے، اس کو کوئی مرتبہ نہیں دیتی ہے، اور جب چاہے اپنی مرضی کے مطابق اپنے گھروں سے نکل کر کے مارکیٹوں کے اندر یا اپنے گھروں سے نکل کر کے یہاں وہاں اپنی ضرورت کے مطابق وہ آتی اور جاتی ہے، اس میں شوہر کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اگر شوہر کی کوئی مرضی نہیں ہے تو یہ بہت بڑے گناہ کا کام ہماری بچیوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماں اور بہنوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس لیے ہے تاکہ انصاف قائم ہو، اس لیے ہے تاکہ ہمارا گھر خوشحال ہو جائے، اس لیے ہے تاکہ ہمارے بچے اور ان کا مستقبل درست ہو، اور اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ کی بندگی کر کے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ یہ خاندانوں کو جوڑنے کے لیے، سماج میں محبت اور سماج کے اندر وہ تمام چیزیں پیدا کرنے کے لیے جس سے ہماری اور آپ کی زندگیاں بہتر ہوتی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین وہ ذمہ داریاں جو ہم لوگوں کے اوپر، ہم مردوں کے اوپر، عورتوں کے تعلق سے اللہ نے عائد کیا ہے، اس کو پورا کرنے اور اس کو ادا کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین وہ محبتیں اور وہ مودتیں جو شرعی طور پر اپنے نکاح کے ذریعے سے فطری طور پر دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو قائم اور دائم فرما۔ اللہ رب العالمین ان رشتوں کو ہمارے گھروں کے لیے خوشحالی کا، خیر کا اور برکت کا ذریعہ بنا دے، ہمارے بچوں کے حسین مستقبل کے لیے اور ان کی زندگی کی بہترین تعمیر اور تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین اسے اس دنیا کے اندر کارآمد اور مفید بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو بھی اس بات کی سعادت نصیب فرما کہ وہ اپنے گھر کو خوشحال بنائیں، اپنے گھر کو جنت نما بنائیں، اور اپنے شوہر کی رضامندی سے اللہ رب العالمین کی رضامندی کا راستہ تلاش کرے، اور اسی دنیا کو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑوں کے لیے جنت کے اندر تبدیل کریں۔ اگر یہ دنیا ہم جنت نہیں بنا سکتے تو آخرت میں ہماری اور آپ کی بہت بڑی ناکامی ہوگی۔ اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کی حفاظت فرما، معصوم بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جب تک دنیا کی زندگی کے اندر ہم قائم اور دائم رہے، اللہ رب العالمین ایمان کے اوپر سلامتی نصیب فرما۔ بار الہ خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع